بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا ہے کہ پاک سعودی عرب معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ سعودی فرمانروا کی دعوت پر وزیر اعظم نے 17 ستمبر کو سعودی عرب کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرکاری سطح پر مذاکرات ہوئے جن میں وفود نے شرکت کی۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم پاکستان اور سعودی عرب کے ولی عہد نے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے اور مشترکہ سلامتی یقینی بنانے کی عکاسی کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک پر جارحیت کو دونوں ممالک پر جارحیت تصور کیا جائے گا۔ پاکستانی عوام کو سرزمین حرمین شرفین سے خاص عقیدت ہے۔ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ دہائیوں پر مشتمل مضبوط شراکت داری کو باضابطہ شکل دیتا ہے۔ 1960 کی دہائی سے دفاعی تعاون پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا بنیادی ستون رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ دونوں ممالک کے مشترکہ اعلامیہ نے تعلقات کے وسیع تناظر کو واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ مشترکہ سلامتی اور دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کا عزم ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بھائی چارے اور تعاون کی منفرد مثال ہیں۔ دونوں ممالک کی قیادت تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم رکھتی ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ بھارت کو چاہیے اپنی فورسز کے نقصانات تسلیم کرے اور الزامات کی سیاست چھوڑے۔ بھارتی میڈیا کو الزامات کے بجائے قتل و غارت اور دہشت گردی کی بھارتی مہمات پر غور کرنا چاہیے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایٹمی الزامات بھارت کا خود ساختہ اور گمراہ کن بیانیہ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ بھارتی روایتی قوت کو تحمل اور ذمہ داری سے روکا ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا اور اشتعال انگیز بیانات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک کے طور پر خطے میں امن، استحکام اور با مقصد مذاکرات کا خواہاں ہے۔ پاکستان جموں و کشمیر سمیت تمام مسائل کے پرامن حل پر یقین رکھتا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کی سرپرستی سب پر عیاں ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ بھارت بیرونی سرزمین سے بد امنی پھیلانے سے باز آئے اور اپنے انسانی حقوق کی حالت بہتر بنائے۔ ترجمان نے کہا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ گرونارک کرتارپور صاحب مکمل طور پر بحال اور فعال ہے۔ پاکستان ہر سال دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بھارت کا یاتریوں کو کرتارپور راہداری کے استعمال سے روکنا افسوسناک عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1974 کے پروٹوکول کے تحت پاکستان یاتریوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ پاکستان نے کبھی کرتارپور راہداری بند نہیں کی۔ یاتریوں کے لیے بھارتی رویہ رکاوٹ ہے، اسی لیے بھارتی سکھوں کو پاکستان آنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سکھ یاتریوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب ایرانی اور سعودی وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں پاک سعودی دفاعی معاہدے پر بات چیت ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ہونے والی گفتگو میں حالیہ پاک سعودی دفاعی تعاون پر گفتگو ہوئی۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب کو پاکستان کے ساتھ ہونے والے حالیہ دفاعی معاہدے پر تفصیل سے آگاہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ اور علاقائی معاملات پر زیر بحث آئے۔ جی ناظرین، ادھر افغان وزارت خارجہ حکام نے کہا ہے کہ امریکی فوجی موجودگی افغان عوام کو قبول نہیں ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اب یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس نے افغانستان میں فوجی اڈے ختم کر کے غلطی کی ہے۔ امریکہ
پر در پردہ افغانستان میں دوبارہ بگرام فوجی اڈہ بنانے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، جس پر افغان وزارت خارجہ نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق افغان وزارت خارجہ امور کے ڈپٹی پولیٹیکل ڈائریکٹر ذاکر جلالی نے بگرام فوجی ایئر بیس کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سرزمین پر امریکی فوجی موجودگی کو افغان عوام نے کبھی قبول نہیں کیا۔ ذاکر جلالی نے بتایا کہ امریکی فوجی موجودگی کے امکان کو دوحہ مذاکرات کے دوران مسترد کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان تعلقات کو فوجی موجودگی کے بغیر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رابطے، باہمی احترام، مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے بگرام بیس پر امریکی فوج کی تعیناتی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بگرام ایئر بیس میں واپس لینے کے بیان سے متعلق صحافی کے سوال پر چینی وزارت خارجہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم خطے میں کشیدگی یا تناؤ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ امید رکھتے ہیں تمام فریق خطے کے امن اور استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فوجی اڈہ اس مقام سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر جہاں سے چینی اپنے جوہری ہتھیار بناتا ہے۔ جی ناظرین، دریں اثنا یہ خبر بھی اہم ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مسلح فوج کے لیے $6 ارب کا اسلحہ فروخت کرے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کو $6 ارب کا اسلحہ فروخت کرے گی، جس کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے گی۔ امریکی اخبار نے بتایا کہ اسرائیل کو فروخت کیے جانے والے اسلحے میں 30 اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر اور 3250 فوجی گاڑیاں شامل ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 30 روز قبل کانگریس میں اسرائیل کو مجوزہ اسلحہ فروخت کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ فروخت کی منظوری کے بعد اسرائیل کو یہ سامان ہر 3 سال کی مدت کے دوران فراہم کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔